قسم خدا کی اللہ سارے جہان کو تیرے لیے راضی کر دے گا. اللہ کو راضی کرو. انشاءاللہ کریں گے. ارے کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ اللہ کو راضی کرو گے. الحمدللہ. یہ میرا سارا بچہ، میرا نوجوان اللہ کیسے راضی ہوگا تو سنو. اللہ کیسے راضی ہوگا تو سنو. سب سے پہلا کام کرنا کہ نمازوں کی پابندی کرنا. انشاءاللہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے. نمازوں کی پابندی کرنا. اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تیرے دلوں کے اندر میں نور کو پیدا کرے گا اور انشاءاللہ ساری مخلوق تیری عزت کرے گی. نماز پڑھ کر دیکھو، بڑا سکون ملے گا. الحمدللہ نماز میں بڑا سکون ہے. نماز میں بڑا سکون ہے. پڑھ کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو. الحمدللہ کچھ دن پڑھ کر دیکھو. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھو. اللہ تیری زندگی نہ بدل دے تو پھر کہنا. ایک چور بستی میں چوری کیا، سامان امان گٹھری میں بہندہ. اب گٹھری اٹھا کے سر پہ رکھنے والا تھا، گھر والے کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو لیا لٹھی. بولا کی رے تمہیں چور نہ کی، تمہاری خیریت لیتے ہیں. وہ چور گٹھری لے کے بھاگا. بولا باب گھر والا جگ گیا ہے. اب یہ چور آگے دیکھا کہ مسجد ہے، مسجد کی دیوار کو چھلانگ کر کے گٹھری کو ایک طرف رکھ دیا اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. بستی والا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چور کہاں غائب ہو گیا؟ بھائی چور کدھر چلا گیا؟ چور کدھر چلا گیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد میں دیکھ لو، کہیں مسجد میں تو نہیں چھپا ہے. تو کچھ لوگ مسجد گئے تو دیکھا کہ نہیں، کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے. قربان جائیے. سارے لوگ لوٹ گئے. یہ اللہ کا بندہ آہا بڑا خوش ہوا. اللہ کی بارگاہ میں اسی جگہ توبہ کی کہ یا اللہ میں نقلی نماز کی صورت بنا کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا، تم نے ذلت و رسوائی سے بچا لیا. اگر ہم اصلی نمازی بن جائیں گے تو تو کتنی عزت سے نوازے. اور بتایا گیا کہ بہت بڑا نمازی بناؤ، وقت کا بہت بڑا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ والا بناؤ. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. اچھا یہ نماز جو ہے یہ روزے کا حکم زمین پر آیا. کہاں آیا بولو بھائی؟ ارے بولو بھائی، ادھر والے نہیں سن رہے. کہاں آیا؟ زمین پر. تو بولتے ہو بے تو آپ نے بول چھنا. زمین پر آیا. حج کا حکم زمین پر آیا. آہا روزے کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر. لیکن میرے بچوں جانتے ہو، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے زمین پر حکم نازل نہیں کیا، آسمان پہ بلایا. او قربان جائیے. جب لوٹنے لگے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے محبوب رک جائیے، یہ تحفہ لے جائیے. کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ 50 وقت کی نماز. کیا وقت کی نماز؟ بولو بھائی. اچھا اگر 50 وقت کی نماز رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ تو ہوتا کیا؟ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے انشاءاللہ. یہ 50 وقت کی نماز کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ اگر 100 وقت کا بھی نماز فرض کر دیتا تو بندے کا کام ہے کہ اللہ کا حکم کو ماننا. اللہ کے حکم کو ماننا بندے کا یہ کام ہے. چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آہا جائیے جائیے،
اللہ سے کم کروائیے. میری امت کے اوپر میں صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی. بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی, فجر اور عصر. نہیں پڑھ پاتے تھے وہ لوگ, یہ تو 50 وقت کم کروائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ کے پاس, یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی, کہ اچھا ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز کم کر دی جائیے. کتنی رہ گئی بھائی؟ 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر ایک بار جائیے. پھر گئے, پھر اللہ نے 5 کم کر دیے. کتنے رہے؟ ارے بولو بھائی 40. 9 بار گئے, 9 بار گئے, 5 کم ہوتی گئی, 9 پچے 45 نمازیں کم ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا 5 رہ گئی ہے. بولا ایک بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھا. ہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, مجھے اب میں نماز کم کرانے کے لیے ارادے سے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے شرم آ رہی ہے, میں نماز پڑھوں گا, میری امت نماز پڑھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, میرے حبیب, میرے محبوب, میرا قول پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. اِنَّ وعد اللہ حق. اللہ کہتا کہ میرا وعدہ پکا. اللہ کا وعدہ, ارے بولو بھائی اللہ کا وعدہ پکا ہے. اللہ کا وعدہ پکا, میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے, جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن میرا رب کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے اِنَّ وعد اللہ حق, میرا وعدہ پکا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب, میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دیا, میں نے کم کر دی, 5 وقت کی نماز رہ گئی, 45 وقت کی کم کر دیا. لیکن سنو, جو بھی میرا بندہ, جو بھی میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھے, میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں. الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھو, 50 وقت نماز پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا. اے نوجوانوں, اس ثواب کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ اس ثواب سے کیوں دوری بنائے ہوئے ہو؟ لوٹ لو, پھر موقع ملے یا نہ ملے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. کب پڑھو گے؟ خالی جمعہ پڑھنے سے ہوگا؟ ارے بولو بھائی, خالی جمعہ پڑھتے ہو بے؟ ایک لڑکا وضو بنا رہا تھا جمعے کے دن, وضو بنا رہا تھا, ٹائم ہو گیا. اس کا ایک ساتھی آیا, بولا ارے کیا کر رہا ہے, ٹائم ہو گیا جمعہ کا. بولا وضو بنا رہے ہیں. تو اس کا ساتھی بولا وضو کے چکر میں رہے گا, جمعہ چھوٹ جائے, چل. بولا ٹھیک ہے, بولنا, لوٹا وہیں چھوڑ دیا. مسجد چلا گیا, 1 رکعت نماز چھوٹ گئی, 1 رکعت نماز ملی. تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ ٹھیک ہے بولے بھائی, تم اگر وضو کے چکر میں رہتے تو یہ 1 رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو رے, اس لیے میرے بچوں وضو نہ ہو نماز نہیں ہے, بغیر وضو کا نماز نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں کو آباد کرو, اور اپنے بچے کو تعلیم دو. اور مجھے افسوس ہوتا ہے بھائی, اپنے بچے کو اس لائق تو بنا دو کہ جب تم مر جاؤ تو یہ بچہ تمہارا جنازہ پڑھا سکے. ارے جنازہ پڑھا سکے, جنازہ آپ مر جائیے گا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ ارے بولو بھائی, ارے بولو نا بھائی, کون پڑھائے گا؟ شیخ صاحب, مولوی صاحب, ارے بولو مولوی صاحب. کیا ہے بریانی کھا کے تم مرو, جنازہ مولوی صاحب پڑھائے گا؟ اپنے بیٹے کو اس لائق بناؤ کہ جب مر جاؤ تو کم از کم وہ نماز جنازہ پڑھا سکے. اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ, الحمدللہ اپنے بیٹوں کو اس لائق بناؤ
کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھا سکے، خود نکاح کا خطبہ پڑھا سکے. تو یہ تعلیم، یہ مدرسہ، اور قربان جائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا اپنے نبی کو، وہ پڑھنے کا حکم دیا. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے، اشرف وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ مدرسے بنائیے. الحمدللہ مدرسے بستی میں ہیں، ایک مدرسہ ہے، 2 مدرسہ بناؤ. ایک مدرسہ ہے، دوسرا مدرسہ کے فراق میں دوسرا مدرسہ کیسے بنے گا؟ الحمدللہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، پوتوں کو پڑھاؤ، نواسوں کو پڑھاؤ. ٹائم ملے خود بھی پڑھو. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، کیا دقت ہے؟ شرم کی کیا بات ہے؟ جاہل رہنا شرم کی بات ہے، تعلیم حاصل کرنا شرم کی بات نہیں ہے. 60 سال میں نے 5 بزرگ کو، جن کی عمر 60 سال سے 75 سال کی عمر ہے، 5 بزرگ کو الحمدللہ قرآن شریف پڑھایا. 6 مہینہ 7 مہینے لگے، الحمدللہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا، قرآن پڑھنا جان گیا. 60 سے 75 سال کی عمر میں لوگوں نے قرآن سیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے محبت کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے ہم اس کے سینے میں اترتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، وقت کے حساب مطابق الحمدللہ میرا ٹائم وہی ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم بس اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے فرمائش تھی بھوجپوری کی، تو انشاءاللہ بھوجپوری پھر کبھی آپ کو سنا دیں گے. الحمدللہ ہم اپنے بچوں سے گزارش کریں، میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے مدرسوں کو آباد کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، قرآن پڑھو، میٹرک کرو، انٹر کرو، ایم اے کرو، بی اے کرو، LLB کرو، PhD کرو، سائنسداں بنو. الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا تمہاری قدم چومے. تم قلم تو پکڑو، صحیح قلم تو پکڑو، جاہل کا کہیں گزارا نہیں ہے. قلم پکڑو، اپنے بچوں کو قلم پکڑاؤ، اپنے بچوں کو شکشا دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ. انشاءاللہ ساری دنیا تمہاری قدم چومے گی، تمہاری بچوں کی قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ تم جاگو تو صحیح، تم اٹھو تو صحیح، تم سوئے ہوئے کیوں ہو. خدا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک باتیں سننے سے زیادہ نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ملے گی. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ভালো করে আপনারা বসবেন, আমার পরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম এখানে তাশরিফ ফরমা আছেন, আলহামদুলিল্লাহ ওনারা বক্তব্য